بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم سے حدبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے تم میں سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جس کا اونٹ مایوسی کے بعد اچانک اس سے مل گیا ہو، حالانکہ وہ ایک چٹیل میدان میں گم ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اسما بن حکم فزاری کہتے ہیں کہ میں نے علی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں ایسا آدمی تھا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تو جس قدر اللہ کو منظور ہوتا اتنی وہ میرے لیے نفع بخش ہوتی، اور جب میں کسی صحابی سے کوئی حدیث سنتا تو میں اس سے قسم دلاتا، جب وہ قسم کھا لیتا تو میں اس کی بات مان لیتا۔ مجھ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی اور ابو بکر نے سچ کہا۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو گناہ کرے اور پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کرے، پھر استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف نہ کر دے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، کہ جو لوگ برا کام کرتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اسی طرح آخر سے آج تک۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی استغفار کا التزام کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے اور ہر رنج سے نجات پانے کی راہ ہموار کر دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ کہا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا ہو۔ مجھ سے شداد بن اوس نے بیان کیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سید الاستغفار، مغفرت مانگنے کے سب کلمات کا سردار، یہ ہے کہ یوں کہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، اغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں اپنے طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھ پر نعمتیں تیری ہیں اس کا اقرار کرتا ہوں، میری مغفرت کر دیں کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ کو نہیں معاف کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا تو شام ہونے سے پہلے تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔